إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واتم الحج والعمرۃ للہ۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، کام کی کوئی فرصت مل جائے دین کی خدمت کے لیے بہت بڑی فرصت ہے، نعمت ہے۔ اور سال میں کئی مواقع، جیسا کہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایسے ہمیں دیے ہیں کہ ہم نیکیاں بڑھا سکتے ہیں اور گناہ بخشوا سکتے ہیں۔ انہی مواقع میں سے یہ حج کا موقع ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ اس مرتبہ حج پر موجود ہوں گے۔ بہت ساری دنیا حرمین شریفین تک پہنچ چکی ہے اور کچھ آنے والے ہیں، آ رہے ہیں، کیونکہ حج جو ہے وہ 9 تاریخ کو جو حج ہے اس تاریخ تک لوگ مکہ پہنچتے رہتے ہیں۔ یوم ترویہ کی رات بھی بعض لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو سیدھے عرفات پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ کیا کیا چیز ضروری ہے۔ اپنی کل تک کی مجلس میں ہم نے جو حج کی نیت کرنے سے لے کر احرام باندھنے، میقات پر پہنچنے اور تینوں حجوں میں سے حج تمتع، قران یا افراد میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے اور اس کے مطابق تلبیہ شروع کرنے کا طریقہ، اور پھر احرام کی پابندیاں، واجبات کیا ہیں اور مباحات کیا ہیں، کیا منع ہے اور کیا جائز ہے، ان کی طرف بھی کچھ اشارہ کر دیا تھا۔ اور پھر عمرہ کرنے کا طریقہ، طواف اور سعی اور بال کٹوانے تک بات جو ہے وہ ہماری الحمدللہ پہنچ گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ جب عمرہ مکمل ہو جائے تو حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ مکہ مکرمہ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ نمازیں باجماعت پڑھیں اور بر وقت پڑھیں، باجماعت پڑھیں اور بر وقت پڑھیں، کیونکہ حرم مکی مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اور یہ بھی طے ہے، معلوم ہے، معروف ہے کہ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھے تو اسے 1 نماز کا ثواب، اور اگر باجماعت پڑھے تو اسے 27 نمازوں کا ثواب۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی اکیلا پڑھتا ہے مسجد حرام میں تو 1,00,000، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، ابن ماجہ، مسند امام احمد اور کتاب الآثار امام طحاوی میں موجود ہے، اور بخاری مسلم میں معروف حدیث ہے کہ 1 نماز باجماعت پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب۔ اب آپ کیلکولیشن بڑی آسان ہے کہ اگر 1,00,000 بلا جماعت اور باجماعت 27,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ حجاج کو چاہیے کہ وہاں سستی نہ کریں، جب حرم میں ہیں، حرم مکی میں باجماعت نمازیں پڑھیں، اس سے ثواب بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور ذکر کر دیں کہ وہ خواتین جن کو احرام باندھنے کے ساتھ ہی حیض شروع ہو جائے یا احرام سے پہلے ہی حیض چل رہا ہے یا کسی کو نفاس کی حالت ہو جائے، بچہ جنم دے دیں
اور نفاس شروع ہو جائے تو ان کے لیے احرام کی حالت میں اگر وہ میقات سے پہلے ایسا ہو جاتا ہے تو احرام باندھیں، جو ضروری احتیاطات ہیں وہ کر لیں اور احرام باندھ لیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اب طواف نہیں کر سکیں گی، نہ صحیح کریں گی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ چونکہ یہ واقعہ پیش آ گیا، حضرت ام امیس کے ساتھ پیش آ گیا، حضرت ام امیس نے بچے کو جنم دیا، آپ نے فرمایا کہ تم بھی احتیاطی تدابیر کر کے احرام باندھ لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے باندھا ہوا تھا تو انہیں بھی حکم دیا کہ تم افعلی ما یفعل الحاج، تم وہ ہر کام کرتی رہو جو حاجی کرتے ہیں، الا ان تطوفی بالبیت، سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، کیونکہ بیت اللہ کے طواف کے لیے طہارت جو ہے وہ واجب ہے، فرض ہے، بلکہ شرط ہے۔ تو ایسی خواتین جو ہیں وہ طواف صحیح نہیں کریں گی بلکہ احرام کی حالت میں رہیں گی۔ اور 8 تاریخ کو جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے، یوم ترویہ کو جن لوگوں نے احرام نکال لیا ہے، حج تمتع والے خاص طور پر، کیونکہ قران والے اور افراد والے تو نکالیں گے نہیں، اور نہ ہی یہ خواتین نکالیں گی جن کو حیض یا نفاس کا معاملہ ہو جائے۔ جو تمتع والے ہیں وہ 8 تاریخ کو نئے سرے سے احرام باندھیں گے، اور احرام باندھنے کا طریقہ، احرام کی پابندیاں، احرام کے مباحات اور جائز امور، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمرہ کے ضمن میں ذکر کی جا چکی ہیں، لہذا انہیں دہرانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو 8 تاریخ کو یعنی گویا کہ اب حج شروع ہوا، تمتع والے نئے سرے سے احرام باندھیں گے تو کہیں گے اللہم لبیک بالحج، اے اللہ ہم حج کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد تلبیہ شروع کر دیں گے لبیک اللہم لبیک، اور تلبیہ کی 2-3 شکلیں، 2-3 صیغے جو ہیں وہ بھی کل ہم نے ذکر کیے تھے۔ تینوں میں سے جو بھی یاد ہیں وہ کرتے رہیں، تینوں یاد ہیں تو موقع بموقع کبھی ایک کر لیا، کبھی دوسرا کر لیا، کبھی تیسرا کر لیا، اور جو مشہور و معروف ہے وہ تو تقریباً سب کو یاد ہوتا ہی ہے۔ یہ تلبیہ شروع کریں گے احرام باندھ کر، احرام باندھا، نیت کی اللہم لبیک عمرہ، اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک، اور یہ پکارتے ہوئے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ احرام یہ کہاں سے باندھنا ہے؟ اگر کوئی ہوٹل میں ہے اپنے ہوٹل میں باندھ لے، اگر کوئی حرم میں ہے وہ حرم سے باندھ لے، اور اگر کوئی مینا میں ہے، بعض لوگوں کو خاص طور پر جو مقامی لوگ ہیں ان کو مینا میں ہی سیدھے اتار دیا جاتا ہے، عمرہ کرایہ اور مینا میں لے گئے، مکہ کی رہائش کا خرچہ بچا لیتے ہیں۔ بہرحال جو مینا میں ہے وہ مینا سے احرام باندھے، اور ظہر کی نماز سب نے، سنت یہ ہے کہ ظہر کی نماز جا کے مینا میں پڑھنی ہے۔ اب ظہر کی نماز مینا میں، عصر، مغرب، عشاء مینا میں، اور فجر کی نماز بھی مینا میں پڑھنا سنت ہے۔ یہ 5 نمازیں ہیں جو کہ پانچوں کی پانچوں ہی مینا میں جا کے پڑھنا سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، وہ زور نہیں پہنچ سکا، عصر، مغرب، عشاء جب پہنچ گیا، اس رات کا وہاں گزارنا سنت ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ اور اگر کسی سے یہ رات مینا میں نہ گزاری جا سکی اور وہ سیدھا عرفات ہی صبح پہنچ گیا تو اس کا حج صحیح ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جتنی کوئی کمی ہوگی، جن سنتوں پہ عمل نہیں ہو پائے گا، اتنا ثواب یقیناً کم ہوتا رہے گا، لیکن حج ہو جائے گا۔ لہذا 5 نمازیں وہاں پڑھنے کی کوشش کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 8 تاریخ کی، اور بعد میں جب آپ 10 تاریخ کو پہنچے یوم نحر کو، تو 13 تک، 10، 11، 12، 13 تک آپ وہاں رہے۔ آپ نے کوئی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں پڑھی، بلکہ ساری نمازیں آپ قصر کر کے پڑھتے رہے۔ لہذا اس 8 تاریخ کی نمازیں جو ہیں وہ یہاں قصر ہی ہوں گی، اور اپنے اوقات پر
یہاں جمع نہیں ہوں گی۔ مینا میں چونکہ مستقل قیام کی ایک شکل ہے، لہذا یہاں جمع نہیں، لیکن کثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض لوگ ایک روایت کو سامنے رکھ کے یہاں پوری نمازیں پڑھنے کا کہتے ہیں، جبکہ وہ روایت جو ہے وہ حج کے بارے میں ہے ہی نہیں، وہ فتح مکہ کے موقع کے بارے میں ہے۔ حج کے موقع پر آپ نے مینا میں نمازیں پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی اور جماعت کروائی، پہلے دن بھی اور بعد والے 10، 11، 12، 13 کو بھی، اور کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ اے مکہ والو تم اٹھ کے اپنی نمازیں مکمل پڑھ لو۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ مسافر تھے اور مکہ والے تو مکہ میں مقیم تھے، انہیں کہا کہ تم نماز مکمل کر لو۔ ہم تو چونکہ سفر کر کے آئے ہیں اور وہ غزوہ فتح مکہ کا موقع تھا، لہذا اس وقت نمازیں پوری کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ کوئی حدیث ایسی نہیں جو یہ آدمی پیش کر سکے یا ثابت کر سکے کہ مینا میں اور عرفات میں اور مزدلفہ میں آپ نے ایسا کوئی حکم دیا ہو، قطعاً نہیں، کوئی نہیں ثابت کر سکتا۔ بس وہی روایت ہے، لیکن وہ روایت فتح مکہ سے تعلق رکھتی ہے، حج سے نہیں۔ حج اور مناسک حج کا حصہ یہ ہے کہ یہاں نمازیں قصر پڑھی جائیں، اور یوم ترویہ کو فجر کی نماز تک آپ نے یہاں رہنا ہے، سنت یہی ہے۔ لیکن بعض مجبوریوں کے تحت لوگ جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ کی مجبوریاں ہیں، راستہ ہے، رش ہے، وہ بہت جلدی وہاں سے آدھی رات کے بعد ہی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں کیمپوں پہ آنے کی، لبیک اللہم لبیک، وہ لوگ جو ہیں وہ عرفات کی طرف روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ حج جو ہے وہ صحیح ہوگا، لیکن مجبوریوں کے تحت کچھ چیزیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اب آپ وہاں سے سورج نکلنے کے بعد سنت کے مطابق مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے عرفات میں آپ قیام کریں گے۔ اگر آپ کو فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد لے جائیں گے، ظہر سے پہلے آپ پہنچ جائیں گے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوا ہے، باقاعدہ ہم نے یہ دیکھا، ہمارے ساتھ بھی پیش آ گیا کہ فجر کی نماز جا کے عرفات میں پڑھنی پڑی، آدھی رات کے قریب اور سحری کے قریب اٹھا کے لے گئے، اور راستہ اچھا مل گیا، فجر جو ہے وہ عرفات میں جا پڑی۔ انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ضرورت اور مجبوری کے تحت اور قافلہ والوں کی اپنی کچھ پابندیاں ہیں، ان کے تحت اگر ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہاں آپ عرفات میں پہنچ گئے، فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد دوپہر تک کسی بھی وقت آپ پہنچ گئے، تو وقوف عرفات جو ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں، الحج عرفہ، حج تو نام ہی عرفات میں وقوف کا ہے، یعنی عرفات میں جانا اور وہاں رہنا، اس کا نام ہی حج ہے۔ گویا کہ حج وقوف عرفات کا ہی نام ہے۔ اور وہاں کتنی دیر تک رہنا ہے؟ مغرب کی اذان تک۔ مغرب کی اذان آپ کو ہوگی عرفات میں، لیکن آپ وہاں سے مغرب کی نماز پڑھ کے نہیں بلکہ بلا نماز پڑھے وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جہاں جبل رحمت ہیں، جبل رحمت کے ارد گرد گھومنے چلنے والوں کے لیے جو دائرہ ہے، آپ نے اس جگہ پہ اپنی اونٹنی کو قبلہ رو ہو کر کھڑے کیا، اور اونٹنی کے اوپر آپ ذکر و اذکار کرتے رہے، اور آپ جبل رحمت کے اوپر نہیں چڑھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو جبل رحمت کے اوپر نہیں گیا اس کا حج ہی نہیں ہوا، یہ خرافات میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل عرفات پر نہیں چڑھے، جبل رحمت پر نہیں چڑھے، بلکہ آپ نے نیچے اپنی اونٹنی کو کھڑا کیا، قریب یقیناً چلے گئے۔ آج جو قریب جا سکتا ہے، جائل نہیں جا سکتا، اس کا حج جہاں بھی ہوگا حج اس کا صحیح ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وقفت ہاہنا، یعنی میں تو یہاں کھڑا ہوں، میں نے یہاں وقوف کیا ہے،
जबल रहमत के दामन में नीचे, व अरफात कुल्हा मौक़िफ़, मैंने यहाँ वकूफ़ किया लेकिन पूरा मैदान अरफात सारे का सारा मौक़िफ़ है, जहाँ भी कोई पहुँच जाएगा, जहाँ जाके भी कोई रुक जाएगा, वो बिल्कुल सही होगा और उसका हज जो है वो सही होगा। जबल रहमत पे चढ़ने के लिए दूर दराज से पूरा जिक्र अज़कार छोड़कर वहाँ पहुँच रहे होते हैं, थके हारे पहुँचे, और दिल में कोशिश जो है वो कोई ये नहीं कि वो उसी रिवायत को लेकर गए हैं, कोशिश दिल में ये है कि मैं जबल रहमत पर जो वो पिलर है उस पिलर के पास खड़े होकर अपना फोटो बना के लेके आऊं। आजकल फोटो का इतना शौक हो गया है कि हरम के अंदर बैतुल्लाह को पीछे रखेंगे, उसके सामने खड़े होके हरम के अंदर फोटो निकालेंगे। मस्जिद जहां भी जाएंगे फोटो का इतना रवाज है, जबकि जबल रहमत पे चढ़ना सुन्नत से साबित नहीं, और ये मामला बिल्कुल ही गलत है कि सिर्फ फोटो शॉप के लिए वहां चला जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में अपनी ऊँट पे खड़े रहे, बैठे रहे, क़याम फरमाया, और इस दौरान आप जिक्र व अज़कार में इतने मसरूफ़ रहे कि सहाबा इकराम को शक हो गया कि कहीं आप रोजे से तो नहीं, आप कुछ खा नहीं पी नहीं रहे। हमारे यहाँ आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हमारे तो रोजे का शक किसी को नहीं होता। हम 10 बजे 9 बजे 8 बजे नाश्ता मांगना शुरू हो जाएंगे, नाश्ते तैयार होते हैं, और दोपहर का खाना तैयार, बिरयानियाँ पकी हुई, शाम के खाने तैयार, और वहाँ काफलों वालों ने अपने अपने अखराजात के हिसाब से बहुत इंतज़ाम, हत्ता कि आइसक्रीम खुले आम काफले वालों को खिलाई जा रही होती है। हमें तो रोज़े का वहाँ गुमान भी नहीं गुजरता कि हमने रोज़ा रखा हुआ है या किसी ने रखा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र व अज़कार में इतने मशगूल थे कि लोगों को शक गुजरा कि शायद आप रोज़े से हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची हज़रत उम्मुल फ़ज़ल रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी, वो कहती हैं कि मैंने अपने हाथ में दूध का प्याला लिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई। फ़शरबहु, आपने वो दूध का प्याला पी लिया, जबकि आप उस वक़्त अपने ऊंट पर ही सवार थे। आपने दूध का प्याला पी लिया। इससे मालूम हुआ कि वहां रोजा रखना सुन्नत नहीं है। हमारे बाद लोग वहां भी रोजा रखते हैं, पता नहीं वो किस सुन्नत पे अमल करते हुए रखते हैं। बाकी दिनों में रखें ना रखें, अरफात में जाके रख लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते में 2 रोजे, हर महीने में 3 रोजे, और मौका बमौका रोजे, लेकिन वहां आपने रोजा नहीं रखा। 9 ज़ुल्हज को यौम अरफा को जो हाजी नहीं है, वो चाहे अरफात में क्यों ना हो, काम काज के सिलसिले में बड़ी दुनिया होती है, हज नहीं कर रहे लेकिन काम काज के लिए मसरूफ हैं, वो रोजा रखें। उनके 2 सालों के गुनाह, सौम यौम अरफा युकफ्फिरु सनतैन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 सालों के गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन किन के? जो हज में नहीं। और हाजी को तो खुश होना चाहिए कि उसके तो अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देता है। अगर कोई आदमी सही हज कर लेता है, कल मैंने जिक्र किया था, मन हज्जा फलम यरफुस वलम यफसुक रजा मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुह। अगर कोई हज कर लेता है, हज के दौरान वो किसी फिस्को फजूर का इर्तिकाब नहीं करता, तो उसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो इस तरह गुनाहों से पाक होते लौटता है जैसे बच्चे ने जन्म लिया हो। हाजी को जब अल्लाह ने इस तरह वैसे ही इतना कर रखा है, और फिर फरमाया ये जो हुज्जाज किराम हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को ले कि आपने वहाँ रोज़ा नहीं रखा, और जो लोग हैं उनके 2 साल, 1 साल पिछला और 1 साल आने वाला, जैसा कि सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, सुनन कुबरा बहकी और मुस्नद इमाम अहमद में ये हदीस मौजूद है 2 सालों वाली। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा नहीं रखा। फशरबहु वहुव वाक़िफ़ुन अला बईरिही, हज़रत उम्मुल फ़ज़ल रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस, ये सही बुखारी मुस्लिम वगैरह में मौजूद है।
صحیح بخاری مسلم میں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ وہاں آپ نے ذکر و دعا میں مشغول رہنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگنے کا انداز جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں۔ مسند امام احمد، سنن کبری بیہقی اور اخبار مکہ فاقہی میں حدیث ہے صحیح سند سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کی یدعو بعرفہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، یدعو بعرفہ یداہ الی صدرہ، یہ یداہ الی صدرہ کا استطعام المسکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے سامنے ہاتھوں کو کیا ہوا تھا، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، دعا مانگ رہے تھے۔ کس طرح؟ گویا کہ کوئی مسکین کسی سے بھوکا ہے اور کھانا مانگ رہا ہے، کا استطعام المسکین، مسکین کے کھانا مانگنے کی طرح۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسکین آ کے ایسے کھانا مانگتا ہے؟ آپ دیکھیں گے وہاں حجاج کرام کو، آپ ظاہر ہے کہ دنیا بھر دیکھتی ہے اس دن کے حجاج اب عرفات میں ہیں اور کہاں کہاں موجود ہیں، سارا حج نقل کیا جا رہا ہوتا ہے سیٹلائٹ ٹیلی ویژنوں پر۔ تو حجاج جو ہیں کوئی ایسے دعا مانگ رہا ہے، کوئی ایسے مانگ رہا ہے، کوئی تو بالکل ایسے ہوتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے سامنے ہاتھ رکھے تھے، جو کہ دعا مانگنے کا جائز اور صحیح اور مسنون انداز ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق ہاتھوں کو اٹھائیں، اور کئی ہیں کہ وہ پہلے تو ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے دیکھا کہ میں کیمرے کے نیچے آ گیا ہوں، ہاتھ اوپر لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے حجاج کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہاں آپ روزہ رکھنے کے لیے نہیں، وہاں آپ فوٹو بنوانے کے لیے نہیں، وہاں آپ حج کرنے کے لیے گئے۔ اور عرفات کا دن جو ہے وہ بخششوں کی بہاریں لیے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم، نسائی، ابن ماجہ اور صحیح ابن خزیمہ و مستدرک امام حاکم میں حدیث ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے اتنے بندوں کو آزاد کرتا ہو جتنے یوم عرفہ میں۔ کوئی دوسرا دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو جتنے کہ یوم عرفہ کے دن۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُ ثُمَّ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ رب العزت قریب آ جاتا ہے، اور یہ قریب کتنا ہے؟ آسمان دنیا تک۔ ایک دوسری حدیث ہے وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں، اللہ رب العزت قریب آ جاتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان اپنے بندوں کو جو میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے، ماذا ارادہ ہؤلاء، یہ لوگ کیا مانگتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا ارادہ لے کر وہ یہاں آئے۔ اور اسی طرح شرح سنہ بغوی، صحیح ابن حبان، ابن خزیمہ اور مسند ابو یعلا و بزار میں ایک حدیث ہے جس میں ہے فإن اللہ ينزل إلى السماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یہ تو صحیح ہے نا کہ اللہ عرش پر ہے، ثم استوى علی العرش، لیکن وہ عرش پہ نعوذ باللہ کوئی پابند تو نہیں ہے کسی کا، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ جب چاہے نزول فرمائے، جب چاہے اپنے عرش پہ رہے، اس کی مرضی۔ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے یوم عرفہ کے دن بھی اور رات کے تیسرے پہر بھی۔ اللہ کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا آئے میں اسے دوں، کوئی طلب کرے میں اس کی حاجت پوری کروں۔ یوم عرفہ کے دن بھی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، فَيُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ، اپنے بندوں کو، ان فرشتوں کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ آئے ہیں، انظروا الی عبادی، میرے بندوں کو دیکھو، اتونی شعثا غبرا، کس طرح پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے ہیں، ذات جین من کل فج عمیق، مجھے پکارتے ہوئے دنیا کے کونے کونے سے یہ آ پہنچے ہیں، اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔
یہ بخشش کی بہاریں ہیں کب؟ یوم عرفہ، اور حجاج کرام کے لیے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو سامنے کرتے ہوئے ان کو گواہ بناتے ہوئے کہتا ہے کہ گواہ رہو کہ میں نے ان سب لوگوں کو بخش دیا۔ اللہ رب العزت تمام حجاج کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اللہ کے اس اعلان بخشش میں شامل ہو جائیں۔ میدان عرفات میں جو بھی دعائیں چاہیں مانگیں، لیکن سنت سے ثابت ہوں، قرآن کریم میں موجود ہوں تو وہ افضل دعائیں ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی قرآن کریم کی دعائیں ساری نہیں جانتا، سنت رسول سے بکثرت دعائیں یاد نہیں ہیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے پاس کوئی معتبر قسم کی صحیح احادیث پر مبنی، قرآنی آیات پر مبنی کتاب رکھ لے اور وہ دعائیں کرے، اور ان دعاؤں سے خاص طور پر ایک دعا جس کے بارے میں بعض ہمارے احباب نے کہا کہ اس کی سند پر کلام ہے، جبکہ اس کی کوئی ایک سند ہے نہیں، اور سارے جو اس کی اسناد ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے شواہد کی بنا پر کہا گیا کہ یہ حدیث نہ صرف حسن بلکہ صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کی کثرت کریں کیونکہ یہ مسنون دعا ہے، اور دیگر دعائیں جتنی بھی ہیں وہ کریں، لیکن صحیح سند سے ثابت کتابیں جو ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں تو یہ اچھا ہے۔ حصن المسلم کی نام کی ایک کتاب بڑی معروف ہے، وہ دنیا کی 40 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ حصن المسلم معروف ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں سے اسلامی وظائف مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب کی تحقیق انہی کے بیٹے شیخ عبدالرحمن مدنی نے کی ہے۔ وہ کتاب تحقیق والی ہو تاکہ جو کوئی ضعیف حدیث ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح بعض دیگر کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے کوئی کتاب آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مولانا عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہے پیارے رسول کی پیاری دعائیں، اس کی بھی تحقیق کی ہے مولانا حافظ عبد الرؤف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ تحقیق والی کتاب اپنے سامنے رکھیں، بہت اچھا ہے۔ تحفۃ الاخیار کے نام سے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مختلف زبانوں میں ترجمہ موجود ہے۔ اور کتاب الاوراد، وظائف اور اوراد اور دعاؤں پر مشتمل ڈاکٹر لقمان سلفی کی کتاب ہے، اور بہت اچھی کتاب ہے، وہ آپ کے پاس ہو۔ اور دعاؤں یا اذکار کا ایک مجموعہ جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو تالیف فرمایا الکلم الطیب کے نام سے، اس میں بعض ضعیف روایات آ گئیں۔ علامہ محمد ناصر الدین المالی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اس کی تحقیق کی اور پھر اس کی تلخیص چھاپی الگ سے، صحیح الکلم الطیب۔ ہم نے پہلے اس کا ترجمہ کیا اردو میں، اور اس کے بعد دوسرے ایڈیشن میں جو احادیث ہمیں مل پائیں صحیح اور حسن درجے کی، ان کا اضافہ کیا، جس سے کتاب جو ہے وہ تقریباً 2 گنا ہو گئی، اور اس ضمیمہ سمیت وہ کتاب جو ہے ذکر الہی کے نام سے موجود ہے۔ اور اس میں الحمدللہ 400 500 600 دعائیں ہیں، قرآن کریم کی الگ سے، احادیث کی الگ سے، شیخ البانی والی الگ، اور ضمیمہ والی پیچھے الگ۔ کوئی بھی کتاب آپ کے پاس ہو، وہ کتاب جو ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھیں، ان میں سے صحیح احادیث جو ہیں وہ دعائیں کریں تاکہ کسی ضعیف حدیث پر جانے کی آپ کو ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ یہ دن دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا دن ہے، جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگیں۔ جو کوئی حسرتیں ہیں، جو کوئی تمنائیں ہیں زندگی میں، آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، بیٹی بیٹوں کے لیے، میاں بیوی کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، عزیز و رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، جتنی بھی ہو سکیں آپ کے دعائیں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان عرفات میں سونا ثابت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں
کھانا کھایا اور سو گئے، ناشتہ کیا سو گئے، دوپہر سونے اگر ضرورت ہے آرام کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر آرام جو ہے اس کو رکھیں اپنے گھروں کے لیے، وہاں کوشش کریں کہ ذکر و دعا ہو۔ میدان عرفات میں پہنچ کر آپ لوگ خطبہ سنتے ہیں، ظہر کی نماز زوال کا وقت جب ہوتا ہے تو خطبہ دیا جاتا ہے، خطبہ کے بعد 2 رکعتیں ظہر کی، 2 رکعتیں عصر کی۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ مکے والو تم چونکہ مقیم ہو لہذا تم نمازیں پوری کر لو، بلکہ حج کا مناسک کا حصہ ہے کہ ساری نمازیں قصر پڑی جائیں۔ ظہر کے وقت خطبہ شروع کر کے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی خطبہ آج کل ہوتا ہے خطبہ سنیں۔ مسجد نمرہ کے پاس ہیں، اندر ہیں الحمدللہ، جہاں جہاں آواز جاتی ہے الحمدللہ۔ کچھ لوگوں کے پاس موبائل اور ریڈیو وغیرہ ہوتے ہیں، اپنے خیموں میں بھی خطبہ سنتے ہیں۔ خطبہ سنیں، خطبہ ختم ہو، اور اس کے بعد اگر کہیں خطبہ سننے کا بھی چانس نہیں ہے تو ظہر کی نماز جو ہے، سر ڈلنے کا تو سب کو معلوم ہے، ظہر کا وقت وہاں مکہ میں کب ہوتا ہے سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہاں ظہر کی نماز ایک اذان ہوگی، پہلے ظہر پڑھی جائے گی اور پھر اقامت ہوگی۔ پہلے ایک اذان اور اقامت جماعت کے ساتھ ظہر، اور دوسری اذان نہیں بلکہ پھر صرف اقامت اور اس کے ساتھ عصر کی نماز، 2 رکعتیں ظہر کی، 2 رکعتیں عصر کی، جمعاً و قصراً۔ آپ ٹیلی ویژن کی سکرین پر دیکھتے ہوں گے، اس دن لکھا ہوتا ہے کہ آپ حجاج کرام ظہر عصر کی نماز جمع قصر کر کے پڑھتے ہیں، ظہر والعصر جمعاً و قصراً۔ لہذا سنت پر عمل کرتے ہوئے تمام حجاج کو ثواب بڑھانا چاہیے، نہ کہ وہ اپنے بعض مخصوص نظریات کو لے کے سنت کو ترک کر کے پوری نمازیں پڑھیں گے۔ جی ہم جماعت سے پڑھیں گے لیکن پوری پڑھیں گے، ظہر کی ظہر کے وقت پڑھیں گے، عصر کے عصر کے وقت پڑھیں گے، یہ ضد بازی ہے، سنت سے یہ دور لے کے جا رہی۔ لہذا نمازوں کو وہاں جمع اور قصر دونوں جو طریقے موجود ہیں اس انداز سے آپ ادا کریں، اور اس کے بعد جب مغرب کی اذان ہو تو پھر آپ وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ پہلے لوگ مغرب سے پہلے نکل جایا کرتے تھے، اب انہوں نے گیٹ لگا رکھے ہیں عرفات کو، نکلنے کا کوئی چانس نہیں چھوڑا۔ گیٹ کھولیں گے جب مسجد نمرہ میں مغرب کی اذان ہوگی، اس کے بعد اب وہاں سے آپ غروب آفتاب کے بعد روانہ ہو جائیں گے۔ یہاں آپ نے ظہر اور عصر جمع اور قصر جمع تقدیم، یعنی ظہر کے وقت میں 2 نمازیں پڑھی ہیں، لیکن جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے، یہاں سے مغرب کی اذان کے وقت نکلے اور آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں آپ وہاں پہنچ گئے مزدلفہ میں، تو وہاں جا کر جاتے ہی مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں، یہ ہے جمع تاخیر، یعنی ظہر اور عصر ظہر کے وقت پڑھنا، جمع تقدیم یعنی عصر کو لے آئے پہلے، اور یہاں جمع تاخیر مغرب کو لے گئے عشاء کے وقت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 رکعتیں عشاء کی، اور کوئی سنت حتیٰ کہ کوئی وطر بھی آپ نے نہیں پڑھے، اور کوئی حدیث ایسی ثابت نہیں کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں جا کر تہجد کی نماز بھی ادا کی ہو۔ بس صرف 3 فرض مغرب کے، 2 فرض عشاء کے، 5 رکعتیں اور بس۔ جیسے ہمارے لوگ عرفہ کے دن روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں سنت کے خلاف، اسی طرح مزدلفہ میں رات کو قیام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی سنت کے خلاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دن بھر ذکر و اذکار میں گزارے، رات کو آپ نماز پڑھ کے سو گئے اور فجر کی نماز کے وقت آپ اٹھے۔ یہی عمل سنت سے ثابت ہے اور یہی عمل ہونا چاہیے۔ آپ نے وہاں جو 2 نمازیں پڑھی ہیں، جمع تاخیر اور قصر پڑھی ہیں، اور کنکریاں لینے کا عمل جو ہے ہمارے اچھا یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں، اگر بسوں کے کسی وجہ سے کوئی بعض دفعہ بلاکیج ہو جاتی ہے، راستہ بند ہو گیا، اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں بلکہ
اتنا لیٹ ہوتا گیا کہ آدھی رات کے قریب کا وقت ہو گیا. اگر اس طرح کی تاخیر ہو تو آپ کو عرفات سے پہلے مزدلفہ سے پہلے عرفات اور مزدلفہ کے درمیان جہاں بھی جگہ ملے آپ فوری طور پر نماز ادا کر لیں، کیونکہ آدھی رات کے بعد تو عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے. مغرب تو ٹھیک ہے عشاء کے وقت پڑھنی ہے، لیکن عشاء کو بھی تو قضا نہ کر لیں. لہذا بس سے نکلیں، اپنی نماز پڑھیں، نکلنے کا چانس نہیں ہے. جس طرح بھی ممکن ہو آپ نماز مغرب اور عشاء جو ہے وہ آدھی رات سے پہلے ادا کر لیں. اب پھر آپ جب وہاں پہنچتے ہیں پہنچ گئے. وہاں اس میں مزدلفہ میں مشعر الحرام ہے. مشعر الحرام جیسے جبل رحمت ہے عرفات میں، وہاں مزدلفہ میں مشعر الحرام ہے، جہاں اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے نا کہ وہاں مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98. جب تم عرفات سے آؤ تو یہاں مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. یہ ذکر کب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رات کو اٹھ کے گئے؟ نہیں، رات کو آپ نے مغرب عشاء پڑھ لی، سو گئے، اور صبح اٹھے، فجر کی نماز بر وقت ادا کی، اول وقت فجر کا نماز ادا کی، اور مشعر الحرام گئے. وہاں مشعر الحرام کو ایسے سامنے رکھا کہ آگے قبلہ بھی سامنے ہو. وہاں کھڑے ہو کر آپ نے ایک وقت تک، یعنی سورج نکلنے سے پہلے تک ذکر و دعا، وہاں دعائیں مانگیں، وہ بھی قبولیت کا وقت ہے. اور سورج نکلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ میرے لیے 7 کنکریاں لے آؤ، جو جا کے آج کے دن مارنی ہے. ہمارے یہاں جا کے نماز پڑھے نہ پڑھے پہلے کنکریاں کے پتہ نہیں بعد میں کنکریوں کا قحط پڑ جائے گا. سنت کے مطابق پہلے جا کے نمازیں پڑھیں، نماز پڑھ کے ٹھیک ہے سونے سے پہلے کنکریاں لے لیں، لیکن سنت یہ ہے کہ فجر کے بعد کنکریاں لیں. اور آج کل تو کنکریاں لینے کے لیے اتنا ہلکان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آج کل تو پارسل، جیسے پہلے کھانے پارسل ملنا شروع ہوئے تھے، اب کنکریاں بھی پارسل ملنا شروع ہو گئی. اور کنکریوں کو لے کر بعض لوگ ان کو پھر دھوتے ہیں، دھو کے صاف ستھری کر. اب یہ دھونے کا تصور کہاں سے آ گیا؟ آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے نا کہ کنکریاں آپ کو چاہے نظر نہیں آ رہا، لیکن کنکریاں کس کو ماری جاتی ہیں؟ شیطان کو. وہ جو پلر ہے وہ تو ایک علامت ہے، لیکن اصلاً کنکریاں شیطان کو ماری جاتی ہیں. سنت یہ ہے آپ دھو کے صاف ستھری کر کے کیوں ماریں گے شیطان کو؟ وہ تو اس لائق ہے کہ اسے جیسی بھی ہے کمپنی اٹھائیں اور مار دیں. بہرحال ہمارے یہاں لوگوں میں بڑے عجیب و غریب قسم کے یہ امور ہوتے ہیں. یہاں فجر کی نماز پڑھ کے مشعر الحرام کے پاس جا کر یا جہاں جگہ ملے، یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقفت ہونا، میں نے تو یہاں وقوف کیا ہے. والمزدلفۃ کلھا موقف، اور مزدلفہ جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا وقوف کا جگہ ہے. یعنی کسی کو جہاں کہیں بھی جگہ مل گئی وہیں وہ ذکر کرتا رہے. اور یہاں ذکر کرنا، دعا کرنا، تکبیریں کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مشہور و معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں. اس میں ہے فاستقبل القبلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشعر الحرام کے پاس جا کر قبلہ کی طرف منہ کر لیا، اور اس کے بعد فدعاہ، اللہ سے دعائیں کی، وکبرہ، اللہ کے لیے تکبیریں، اللہ اکبر کہا، وحللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھا، ووحدہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور اس کی توحید، اس کی یکتائی، قل هو اللہ احد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے ذکر و اذکار وہاں کھڑے ہو کر کیے. اور اسی کا تذکرہ جو ہے جیسے میں نے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت 98 کے حوالے سے ذکر کیا، اور مسلم، ابو داؤد، نسائی میں ہے کہ پورے کا پورا مزدلفہ جو ہے وہ وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، وقوف کی جگہ. لہذا کہیں بھی جگہ مل جائے وہاں آپ آرام کریں، سو جائیں. اور بعض لوگ منا کے قریب ہو کر سوئیں تاکہ صبح جلدی وہاں پہنچ جائیں. اس چکر میں اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ وادی محصر میں جا سوتے ہیں.
وادی محصر جو ہے وہ پہلی بات یہ کہ وہ مزدلفہ سے ہی باہر ہے. وادی محصر اس کا منا کا حصہ ہے، پہلی غلطی. اور دوسری غلطی یہ کہ وہاں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عذاب والی جگہ ہے وہاں سے تیزی سے نکل جاؤ، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تیزی سے نکلے. جیسا کہ یہ بات کتب حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے حتی اتا بطن محصر فحرق قلیلا، صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں پورے کا پورا حج کا نقشہ موجود ہے. حتیٰ کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہ عنہ جابر، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے، جہاں جہاں کہیں کوئی کمی تھی دوسری احادیث سے لے کر بنیاد حضرت جابر کی حدیث کو بنا کر حج نبوی، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے. بہترین تحقیق کے ساتھ وہ کتاب حضرت علامہ البانی رحمۃ اللہ نے لکھی تھی. تو وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے نکل گئے تھے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی جلدی میں نہ پہنچنے کے چکر میں مزدلفہ سے ہی باہر نکل گئے رات کو، اور محصر میں جا سوئے، وہاں سے نکلے. جب ہوش آیا دن کا وقت، سورج کافی چمک چکا تھا. ہم ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ہیں، چل رہے ہیں، ان کی بھی گواہی یہ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو دیکھو، یہاں سے جلدی نکلنا سنت ہے اور یہ یہاں سوئے ہوئے. بہرحال وہاں سے نکلیں، سیدھے آپ مینا پہنچے. اب مینا میں پہنچے، جو لوگ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، یا بعض پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں، ان کو آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا آنے کی اجازت ہے، لیکن کنکریاں مارنے کے لیے سورج طلوع ہونا سنت ہے. وہ پہلے آ سکتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور لوگوں کے ساتھ آدھی رات کے بعد بھیج دیا، اور پھر ہمیں آپ نے یہ نصیحت فرمائی. اور وہ نصیحت کیا تھی کہ جب تک سورج طلوع نہ ہو اس وقت تک کنکریاں نہیں مارنا. یعنی مینا چلے جاؤ لیکن سورج طلوع ہونے کے بعد کنکریاں مار لینا، سنت یہ ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ پھر غصہ اتنا آیا ہوا ہوتا ہے میدان. آپ ظاہر ہے کہ جب مینا پہنچتے ہیں تو یہ 10 تاریخ ہے، یوم نحر ہے. 10 تاریخ کو 4 کام کرنے ہیں، اور چاروں کاموں کی سنت ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے جمرہ عقبہ یا کبریٰ، جسے بڑا شیطان بھی کہا جاتا رہا ہے، پہلے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. اس کے بعد آپ نے قربانی یا ذبح اپنا جانور کرنا ہے. اور جنہوں نے کسی کو وکیل بنا رکھا ہے، بینک کو وکیل بنایا، جو سعودی بینک ہے یا گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ ہے، یا جس نے کسی کو وکیل بنایا ہے، اسے اس کے میسج کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں ابھی میسج نہیں آیا. کئی لوگوں کا اگلے دن آتا ہے. اب وہ بیچارے اتنا وقت اپنے بالوں کو کاٹنے سے بھی رکے ہوئے. آپ نے رمی کر لی، مینا میں آپ آ گئے، اپنے خیمے میں آ گئے. اب آپ اپنے بال کٹوا لیں. اگر وہ جانور ذبح کر چکے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کر چکے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. بال کٹوائے اور احرام نکال دیں، غسل کریں. اور نہر و قربانی یہ جو ہے جس کی موجود ہے ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس کسی وجہ سے قربانی کا جانور نہیں رہا، پیسے چوری ہو گئے، خرید نہیں سکا، تو اس کے لیے ہے کہ وہ 10 روزے رکھ لے. یہ بات کتب حدیث میں موجود ہے اور قرآن کریم میں موجود ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 3 روزے وہاں رکھ لے اور 10 روزے جو ہیں وہ واپس آ کے رکھ لے. بہرحال رمی، جمرہ کبریٰ اور ذبح یا نحر، اور پھر حلق یا تقصیر، بال کٹوائیں یا چھوٹے کرائیں، دونوں جائز، دونوں سنت، دونوں قرآن کریم میں، حدیث شریف میں وارد. لیکن ثواب زیادہ ہے گنجا کرانے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 مرتبہ فرمایا اللہ مرحم المحلقین، اے اللہ
गंजा कराने वालों पर रहम फरमा। और चौथी मरतबा, सहाबी बार बार दोहराता रहा, लेकिन चौथी मरतबा जाके आपने फरमाया वल मुकस्सिरीन, अल्लाह गंजा कराने वालों पर रहम फरमा और जो छोटा कराने वाले हैं उन पर भी रहम फरमा। बहरहाल जमरा कुबरा पर कंकरियां मारें तो बहुत मोटी ना हो, सिर्फ मोटे चने के बराबर, सफ़ेद चने के बराबर हैं, इससे करीब करीब हों। मोटी मारेंगे किसी के सर के पे लग गई तो मसला हो जाएगा। मोटे चने के बराबर सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु वाली हदीस में ये साइज़ जो है वो मौजूद है। और बाज़ तो फिर इतने गर्मा गर्म वहाँ पहुँचते हैं कि जूते तक निकाल के मारना शुरू हो जाते हैं। हमने अपनी आंखों से वो मंजर देखा, एक साहब ने अपने कपड़ों को लपेटा समेटा, छलांग लगाई और वो हाउस के अंदर दाखिल हो गया और जूता निकाल के ठा 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 जूता मारना पिलर को शुरू कर। ये सुन्नत की खिलाफ वर्जियाँ हैं। ये बिला वजह का आदमी जज्बात में आ जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कंकरियाँ मारी, कंकरियाँ मारना सुन्नत है। सुबह के वक्त मारी, लेकिन अगर किसी की कंकरी सुबह की बजाय लेट होते होते मजबूरी के तहत रात को भी हो जाए, कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चारों कामों की सुन्नत बता दी। चौथा काम जो है वो है तवाफ, तवाफ इफादा या तवाफ ज़ियारत या तवाफ हज, ये तीनों नाम उसी तवाफ के हैं। इस तरतीब से अगर कोई भी काम आगे पीछे हो गया कोई हर्ज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किसी के लिए फरमाया ला हरज। जिसने आके जो भी कहा या रसूलल्लाह रमैतु बाद मा अमसैतु फ़क़ाल ला हरज, सही मुस्लिम, मैंने शाम होने के बाद जाके कंकरियां मारी तो फरमाया कि कोई हर्ज नहीं है। ये सुबह की पहली कंकरियां जो हैं वो सूरज निकलने के बाद शुरू करते हैं, सुन्नत है। और जो बाकी अगले 3 दिनों की अयाम तशरीक की कंकरियां हैं उनका वक्त जो है वो सूरज ढलने के बाद शुरू होता है, यानी ज़ोहर की नमाज पढ़ के वो कंकरियां मारी जाती हैं। और वो कंकरियां मारने का तरीका क्या है? बैतुल्लाह शरीफ को अपनी बाईं जानब और मिना को अपनी दाईं जानब रखें और कंकरियां मारें। अब ये तरीका जो है रश की वजह से मुमकिन नहीं होता, चारों तरफ से लोग कंकरियां मार रहे होते हैं, ठीक है, कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह। अगर इस सुन्नत पे अमल हो जाए तो ठीक है। और जब तक कंकरियां नहीं मार लेते तब तक तलबिया जो है वो जारी रहेगा। जो 8 तारीख को शुरू हुआ था, 10 तारीख को कंकरियां मारने तक तलबिया जारी रहेगा। कंकरियां मार ली, इसके साथ ही तलबिया जो है वो ख़त्म हो गया। एक एक करके कंकरी मारनी है, अल्लाह अकबर, दूसरी अल्लाह अकबर, 7 कंकरियां एक जमरा पर, पहले दिन तो हाई बड़े पर अकेले पर। अगले दिनों में अयाम तशरीक जो हैं, अयाम तशरीक में आपने एक तो ये कि तीनों को बारी बारी कंकरियां मारनी है, पहले छोटा फिर दरमियाना फिर बड़ा। छोटा दरमियाना बड़ा जो है ये अब रास्ता ही वो नहीं मिलेगा कि आप किसी गलती करके दरमियाने पे पहले पहुंच जाएं, बल्कि रास्ते ही ऐसे तय हो चुके हैं कि आप जाएंगे छोटे पर, निकलेंगे वस्तु पर, फिर निकलेंगे जाके बड़े पर, तो वापसी के रास्ते वो भी तय हैं। बहरहाल इन 3 दिनों में जो कंकरियां मारनी हैं वो इस अंदाज से मारेंगे। और अगर किसी के पास कोई बच्चों की तरफ से वकालत है या कोई कमज़ोर औरत है या कोई बूढ़ी औरत है, उसका वकील है, उसके पास काफ़ी सारी कंकरियां हो जाएं, तो ये नहीं है कि वो मुट्ठी भर के मार देगा, पहले पे मारी, दूसरे पे मारी, तीसरे फारग नहीं। वकील जितनों के हर कंकरी पहले अपनी मारे 7, फिर दूसरे की 7, फिर तीसरे के 7, अगले पे जाए इसी तरह, पहले अपनी फिर दूसरे की फिर तीसरे की, तीनों जमरात पर इस अंदाज से उसने कंकरियां मारनी है। और मिना में ईद की नमाज ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, ना खुलफा राशिदीन ने, और ना ही सहाबा ने, ना ही वहाँ ईद की नमाज पढ़ना साबित है, जबकि बाज़ लोग वहाँ ईद की नमाज पढ़ते हैं। हालांकि वहाँ जो रमी जिमार है ये बाहर के लोगों की ईद की नमाज की तरह है। रमी जिमार के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 तारीख की जो रमी की, बाद में खुतबा दिया, बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे कि ईद की नमाज है। तो रमी कर लें, आपकी समझें कि वहाँ ईद हो गई।
اور وہاں جو قربانی ہے وہ 10 تاریخ کو قربانی کر سکتے ہیں، اور پھر 11، 12، 13 جو ایام تشریق ہیں وہ تینوں بھی قربانی کے دن ہیں۔ مسند امام احمد، صحیح ابن حبان، سنن دارقطنی، بیہقی اور مسند بزار میں حدیث ہے، کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق سارے کے سارے ذبح و قربانی کے دن ہیں۔ اب ایام تشریق 3 ہیں، 11، 12، 13، اور یوم نحر شامل کر لیں تو قربانی ہوگی 4 دن۔ قربانی کرنا خود اپنے ہاتھ سے سنت ہے، جائز ہے کہ آپ کسی کو وکیل مقرر کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور باقی جو 37 بچے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہر کیے۔ 100 اونٹ میں سے ہر اونٹ کی ایک ایک بوٹی پکوائی، اور بوٹیاں بھی کھائیں اور شوربہ پیا۔ سنت ایسے ہے، لیکن اگر کسی کی قربانی کا گوشت کسی کو نہیں ملتا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ دوسرے گوشت جہاں سے بھی مل رہا ہے وہاں سے لیں اور کھائیں۔ قربانی کا طریقہ معروف ہے، دعا وہی بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ان ھذا منک ولک اللہم تقبل منی۔ اکیلا ہے تو یہ اب گھر میں اگر سارا گھر والے ہیں، حاجی نہیں بلکہ گھر والے ہیں، تو اس وقت اللہم تقبل منا کر لے، کیونکہ وہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ایام التشریق میں جس کے پاس، عام آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، جس کے پاس قربانی نہ ہوگی، 3 روزے اس نے رکھنے ہیں حرم میں، تو اسے اجازت دی گئی کہ ایام تشریق میں وہ 3 روزے رکھ لے، اور باقی 7 جو ہیں وہ واپس آ کر، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے آیت سورۃ البقرہ کی آیت 196 میں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ۔ 10 روزے مکمل کرنے ہیں، 3 وہاں اور 7 واپس آ کر، یہ قربانی نہ ہونے کی شکل میں ہے۔ اور ذبح کا مقام جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہاں منہر موجود ہے، وہیں ہوں گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہر تو ہا ہونا، میں نے تو جانور یہاں ذبح کیے ہیں، جہاں قربان گاہ ہے آج، لیکن پورا مکہ، سارے کا سارا مکہ ہی قربان گاہ ہے۔ جہاں بھی کوئی منا میں، حتیٰ کہ اس شہر میں، اپنے خیموں میں، منا میں، آج تو خیموں میں ظاہر ہے کہ وہ ممکن نہیں ہوگا کہ آدمی ذبح کرے، کیونکہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے وہ وہاں ایسا نہیں کرنے دیتے۔ علی کل حال جہاں بھی کوئی کسی کی جا رہی ہے یا جہاں قربانیاں ہو رہی ہیں وہاں قربانیاں کریں، اور ثواب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہنچ جائے گا۔ اپنے گوشت کھانے کے لیے اور لوگوں کو دینے کے لیے سورۃ الحج کی آیت 36 میں ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، قربانیوں کا گوشت کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور جو دوسروں کو بھی، یعنی خود بھی کھاؤ اور بانٹو بھی، دوسروں کو بھی دو۔ اور قربانی کے بعد ظاہر کہ حلق اور تقصیر ہے 10 تاریخ کو، اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ مردوں کو حلق یا تقصیر ہے، پورے سر کے بال نکالنا یا گنجا کروانا، اور لیسا علی النساء حلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داود اور دارمی، سنن دارقطنی اور بیہقی میں حدیث ہے، لیسا علی النساء حلق، عورتوں پر حلق نہیں ہے، انما علی النساء التقصیر، عورتوں پر تقصیر ہے۔ تقصیر تھوڑے سے، جیسے مردوں کے سارے سر کا ہر بال کٹنا چاہیے، یہ 4-6 کینچی والا معاملہ ہے، یہ نہ عمرہ کے وقت ہونا چاہیے نہ حج کے وقت، ہر بال کٹنا چاہیے چاہے تھوڑا کٹے۔ اور عورتوں کے لیے 1 پورے کے برابر، یہ جو انگلی کا 1 پورا ہے، صرف اتنا بال کٹنا چاہیے، زیادہ نہیں۔ یہاں سے اب آپ نے فارغ ہو گئے، غسل کر لیا، نہا لیا، خوشبو لگائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے احرام باندھنے سے پہلے بھی خوشبو لگائی، اور 10 تاریخ کو جب آپ طواف افاضہ کے لیے جانے لگے تو اس وقت میں نے پھر بہترین خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی تھی، لہذا خوشبو لگائیے اور اب جا کے طواف کیجیے، طواف زیارت، طواف حج اور طواف افاضہ، تینوں نام جو ہیں اسی طواف کے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ 10 تاریخ کو کر لیں،
किसी उज़र मजबूरी की वजह से मसलन कोई बीमार है, औरत है, हैज़ में है, तो उनके लिए इजाज़त है कि वो 11, 12, 13 को कर लें। और अगर 11, 12, 13 को भी ना कर पाएँ किसी वजह से, निफास है या हैज़ है अभी नहीं ख़त्म हुआ, तो जब वो उज़र ख़त्म हो जाए, बीमारी ख़त्म हो जाए, तो वो उस वक़्त तवाफ़ कर ले। और इसका जिक्र जो है वो उनको तवाफ़ के साथ, क़िरान वालों को और इफ़राद वालों को तवाफ़ के साथ सही नहीं करना, उनकी पहली सही काफ़ी है। अगर वो आते हुए सही कर चुके हैं काफ़ी है, और अगर नहीं कर चुके तो अब वो तवाफ़ और सही कर लेंगे, क्योंकि इफ़राद वालों के लिए, क़िरान वालों के लिए और हैज़ के मामला में जो औरत मुब्तला हो जाए उसके लिए एक तवाफ़ और एक सही हज उम्रा दोनों के लिए काफ़ी है। गोया के औरतों के लिए बहुत ही आसानी है, आप तवाफ़ करें जैसा कि पहले इसके मसाइल जिक्र किए जा चुके हैं, और 2 रकतें पढ़ें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अला कुल्लि सुबहिन रकातान, हर 7 चक्रों के बाद 2 रकतें हैं। ये सही बुखारी में तालीखन मौजूद है, और मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ और अखबार मक्का फ़ाक़ी में ये मौसूलन भी मौजूद है, यानी सही हदीस मौजूद है, और सुन्नत भी यही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी एक मुरसल हदीस में आता है कि आपने, जो कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ और अखबार मक्का फ़ाक़ी में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 7 चक्रों के बाद ही एक मरतबा 2 रकतें पढ़ने का हुक्म दिया है। जब आप कुर्बानी कर चुके, रमी कर चुके, बाल कटवा चुके, तीनों कामों में से कोई 2 काम अगर आप कर लेते हैं, या चारों में से कोई 2 कर लेते हैं, तो ये तहल्लुल अव्वल है। यानी आपने 2 काम कर लिए, आप तहल्लुल अव्वल, यानी सवाए मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुकात के जितनी चीज़ें इहराम की वजह से हराम हुई थी, वो सारी की सारी आपकी जो है वो हलाल हो गई। लेकिन अभी मियाँ बीवी के ताल्लुकात नहीं। तहल्लुल सानी अब इस तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद है। तवाफ़े इफ़ाज़ा आपने कर लिया तो उसके बाद आपका तहल्लुल कामिल हो गया, यानी अब आपके लिए खुशबू लगाना, बाल काटना, नाखून काटना, शिकार करना और मियाँ बीवी के बाहम ताल्लुकात, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हलाल हो गई, ये तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद। और इस तवाफ़ में ज़ाहिर के सादा लिबास है, ना इसमें कंधा नंगा करने की बात, ना इसमें और रमल की बात, इस तो सादा लिबास में जाएंगे। और अगर कोई इहराम समेत किसी वजह से चला जाता है तो भी उसके लिए यहाँ सादा बिल्कुल तरीका जो है वो होगा, कंधा ढांपा हुआ है और आराम से 7 चक्कर जो है वो लगा लेता है। और इन अयाम तशरीक के इन 3 कामों के बाद, एक तो पहले आगाज में हो गया, अयाम तशरीक का ही पहला काम है वो भी रमी, फिर आ गया ज़िबा या नहर, तीसरा आ गया हल्क या तकसीर, और चौथा आ गया तवाफ़। वहाँ मिना में होते हुए अगर मस्जिद खैफ करीब है और आप आसानी से उसमें नमाज़ें पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, अच्छा है। लेकिन अगर मस्जिद दूर है और आप वहाँ नहीं जा पाते, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मिना तो बहुत बड़ा एरिया है। बहरहाल कोशिश करें कि सारी नमाज़ें जो हैं वो बाजमात पढ़ें। और 3 दिन यहाँ जो रुकते हैं, 10 का, 11 का, 12 का, अगर इतना ही आप रुकते हैं तो ज़ाहिर है कि आप नमाजें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, जमा नहीं करेंगे, लेकिन कसर ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि कसर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अगर 2 दिन की रमी करके आप निकल आते हैं, यानी आपने 11 की रमी की और 12 की, 2 दिन ये हैं, क्योंकि 10 वाली रमी एक जमरा कुबरा की है, वो इसमें शुमार नहीं है। 2 दिन की रमी करके निकल आए, जायज़ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी बाकायदा इजाज़त दी है। कुरान करीम में ये बात मौजूद है, फमन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्मा अलैहि, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 203 में, जो 2 दिन में रमी करके निकल आए जायज़। लेकिन कब निकलेगा ये? 2 दिन की रमी करके अगर निकलता है तो इसे मगरिब से पहले पहले निकलना होगा। अगर वहीं होते हुए, मिना में होते हुए मगरिब हो गई, अब मगरिब के बाद, इशा के बाद अपना सामान लपेटना शुरू करें कि मैं निकल जाता हूं, अब इजाज़त नहीं है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اب اسے تیسرے دن کی رمی کر کے نکلنا ہے، یعنی اس نے لیٹ کر کے اپنے اوپر تیسرے دن کی رمی جو ہے وہ خود ڈال لی، اب اس کے لیے وہ ضروری ہو گیا ہے۔ اور ان باقی دنوں کا وقت جو ہے وہ ظہر کے بعد ہی ہے رمی کا، لیکن آج چونکہ ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی بن گئی، ظہر کے بعد کر لے، ابھی تو فجر کے بعد ہی شروع کروا دیتے ہیں، قافلوں والوں کے لیے باقاعدہ اعلان آ جاتا ہے جی فجر کی نماز پڑھ کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سنت وہی ہے کہ ظہر کے بعد شروع ہوتی ہے ایام تشریق کی رمی، مغرب تک، عشاء تک، آدھی رات تک، پھر چاہے جب تک جائے، جیسے کہ صحابی نے کہا رمیت بعد ما امسیت، لیکن سنت پہ عمل کرتے ہوئے اگر شروع ظہر کے بعد کریں گے، جائے چاہے آدھی رات تک کر کوئی حرج نہیں۔ ہم اس کے برعکس فجر کے بعد شروع کر دیتے ہیں، آگے پتہ نہیں کہاں تک وہ سلسلہ جائے گا۔ بہرحال یہ جو طواف افاضہ ہے، اس کے بعد منا کے ایام قیام کے اور رمی کے، اس کے ساتھ ہی جو حج ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ بچے ہیں وہ بچے خوش نصیب ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بچوں کو ساتھ نہیں لے جاتے، نہیں جی وہ ساتھ لے کے جائیں گے، یہ ہوگا وہ۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے اور وہ والدین، اور پھر 2 گنا ثواب والدین کو۔ ایک خاتون نے کہا، بچہ اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، واقعہ ذرا لمبا ہے، وقت کم ہے، بچہ اٹھایا، پوچھا الہذا حج، یا رسول اللہ کیا اس کا بھی حج ہے؟ فرمایا نعم ولک اجر، اس کا ثواب تجھے ملے گا، اس کا حج ہے، اس کا ثواب تجھے ملے گا۔ اگر کسی نے بچپن میں حج کر لیا تو اس کا حج صحیح ہے، اس کے نامہ اعمال میں ہوگا، لیکن جب بالغ ہوگا تو اس پہ حج کرنا اگر استطاعت ہو تو فرض ہوگا۔ وہ رکن اسلام ہے، وہ جو ہے وہ پہلے بچپن کے کیے ہوئے یا بلوغت سے پہلے کے لیے کیے ہوئے حج کو ساقط نہیں کر سکتا، وہ حجۃ الاسلام جو ہے وہ حج کرنا ہوگا۔ اب مکہ مکرمہ میں آپ کے لیے آخری عمل رہ جاتا ہے طواف وداع۔ مکہ سے نکلنے سے پہلے آخری 1-2 گھنٹے جو ہوتے ہیں، 2-3 گھنٹے، اگر آپ نے رات کو طواف کر لیا اور جا کے سو گئے اور صبح آپ نے روانہ ہونا ہے، آپ کا وہ طواف کینسل ہو چکا، کیونکہ آخری کام مکہ میں رات گزارنا نہیں، آخری کام مکہ میں طواف وداع۔ 1-2 گھنٹہ کھانے پینے کو خاص چیز لینے کے لیے طواف کے بعد ہو جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن رات گزار لیں، سو کے اٹھ جائیں، وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا آخری کام مکہ میں طواف وداع ہونا چاہیے، اور یہ واجب ہے۔ اگر کسی کا چھوٹ جائے، کسی پلین کی ٹکٹ سیٹ کے چکر میں چھوٹ جاتا ہے تو اسے ایک جانور دم دینا ہوگا، ورنہ یہ واجب ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ عورتوں کو اللہ رب العزت نے یہ خاص ان پر مہربانی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حائضہ عورت جو ہے الا انہ رخص عن الحائض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت جو ہے اس کو رخصت دے دی کہ اگر سارے کام ہو گئے، طواف افاضہ بھی ہو گیا، اب اگر وہ حائضہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ روانہ ہو جائے، اس کو اجازت ہے۔ مکہ مکرمہ میں اس طرح حج مکمل ہوا۔ کچھ لوگ حج سے پہلے اور کچھ لوگ حج کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت کرتے ہیں۔ جو باہر سے حج کرنے آتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ضرور ہی مدینہ میں جاتے ہیں، پہلے یا آخر میں، اور جائز بھی ہے۔ اور جو لوگ سعودیہ کے اندر سے ہوتے ہیں یا جاتے آتے رہتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں کہ مدینہ میں کسی دوسرے موقع پہ چلے جائیں گے، عمرہ کے موقع پہ چلے جائیں گے، حج کے دنوں میں بہت رش ہوتا ہے اور باہر کے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بہرحال جب مدینہ جانے کا ارادہ کریں تو مسجد نبوی کی زیارت کا ارادہ ہو، نہ کہ قبر رسول کا۔ قبر رسول مسجد کے اندر آ چکی ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ زیارت ہو جائے گی، لیکن نیت میں مسجد نبوی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لا تشد الرحال، صحیح بخاری مسلم اور ابو داؤد میں، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، اگر
زیادہ راہ باندھ کر نیکی کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے تو صرف 3 مسجدوں کی طرف، مسجد ہذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصی، میری یہ مسجد اور حرم شریف مکہ والا اور مسجد اقصی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ مسجد کی نیت کر کے جاتے ہیں جائز، اور اگر قبر کی نیت کر کے جاتے ہیں تو یہ خلاف سنت ہوگا، لہذا جو صحیح ہے اسی پہ عمل کریں۔ مسجد میں جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں کم از کم، تو آپ کو 1000 نماز کا، اگر کوئی وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں تو 1000 نماز کا ثواب۔ بعض احادیث میں 50,000 کا بھی ذکر ہے، لیکن ان کی سند صحیح نہیں ہے، 1000 والی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے 1000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اور کوشش کریں کہ کہیں بھی پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور آگے آپ کے سامنے آئے گا روضہ شریف۔ روضہ شریف وہ جگہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جہاں آج آپ دفن ہیں، اس جگہ سے لے کر ممبر تک کے درمیان، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ اب لوگوں نے روضۃ الجنہ کوئی اور جگہ بنا لی ہے، وہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچے قبر مبارک ہے، اوپر گنبد ہے، سب اسی کو روضہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ روضہ وہ نہیں، روضہ یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ یہ جگہ ہے، وہاں چانس ملنا چاہیے، مل جاتا ہے، تھوڑا سا وہاں بیٹھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، کچھ دعائیں وغیرہ کر لیں، کیونکہ جنت کے ٹکڑوں میں سے یہ ایک ٹکڑا ہے۔ اور مسجد نبوی میں داخل ہونے کی دعائیں وہی ہیں جو کہ پہلے میں نے مسجد حرام میں داخل ہونے کے وقت یا عام مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں وہی ہیں۔ اور جب زیارت کے لیے جائیں تو قبر رسول کے قریب جا کے آپ زیادہ لمبا رکے نہیں، تاکہ رش نہ بنے اور شور نہ بنے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں ہی فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ کسی کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ کی حیات میں اور آپ کی ممات کے بعد ہر حال میں یہ ضروری ہے کہ وہاں قبر شریف کے پاس بھی ادب کریں اور بلا شور شرابہ جو سلام کے الفاظ ہیں وہ کہیں اور وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ سلام کے الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، اضافہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت عمر فاروق، آگے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، السلام علیکم یا ابوبکر صدیق۔ آگے عمر فاروق ہے، السلام علیکم یا عمر الفاروق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ کہا کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابوبکر، السلام علیکم یا آبتی۔ چونکہ ان کے والد تھے وہاں، وہ جا کہتے ابا جان السلام علیکم۔ تو ہمارے لیے السلام علیکم یا عمر الفاروق، یہ اسلام کریں، یہاں رش نہ کریں، لمبا نہ کھڑے ہو جائیں، اور کوئی سلسلہ بعض لوگوں نے جو ذکر کیا ہے اس کو لے کے لمبی دعائیں مانگتے ہیں، وہ یہاں جائز اور ثابت نہیں ہے۔ اور مسجد نبوی کے بعد مسجد قباء 2 رکعتیں یا کوئی نماز اگر وہاں جا کے پڑھ لیتے ہیں، گھر سے وضو کر کے جائے، من تطہر فی بیتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گھر سے وضو کر کے جائے اور مسجد قباء میں 2 رکعتیں یا کوئی نماز پڑھ لے، اس کو پورے عمرے کا ثواب ہوگا۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی جنت البقیع ہے، جو کہ اصلاً بقیع الغرقد، بقیع الغرقد کی زیارت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مسجد نبوی کے ساتھ ہے، وہاں جائیں، وہاں بھی جو زیارت قبور کی دعائیں ہیں، السلام علیکم یا اہل دیار المومنین، یہ دعائیں پوری جو ہیں وہ وہاں کریں۔ اور شہدائے احد کی جو قبریں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی موقع بموقع جایا کرتے تھے، بلکہ ہر ہفتے جایا کرتے تھے، تو وہاں بھی جائیں، وہاں بھی یہ دعا کریں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ حج کے دوران اگر کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیتا ہے یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 38 میں فرمایا ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لوگ آئیں حج کے لیے اور اپنے منافع بھی دیکھیں، یعنی اگر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتا ہے اس عرصے میں کر لے، کوئی حرج نہیں۔
جب وہاں سے مدینہ منورہ تاریخی مسجدیں ہیں، کچھ مساجد سبا ہے، لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مسجد قبلہ تین ہے، مسجد بلال ہے، مسجد غمامہ ہے، یہ تاریخی چیزیں ہیں، ان میں کسی میں جانا، جا کے وہاں کچھ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کسی جگہ پہنچ جاتا ہے تاریخی نقطۂ نظر سے، مسجد کے اندر جاتا ہے، جائے دیکھے آ جائے. اگر بیٹھتا ہے تو پھر اسے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی مسجد ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج کے بعد یا کوئی بھی کام جب کسی کا ہو جائے تو اسے واپس جلدی آ جانا چاہیے. اور لوگ تحفہ تحائف خریدتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو کہ ہر جگہ ملتی ہیں، چائنا سے آتی ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، تسبیح ہے، فلاں ہے، مسلح ہے، کوئی ترکی سے آیا، کوئی چائنا سے. بہرحال جو اصل چیزیں ہیں وہ ہیں 2، ایک مکہ مکرمہ سے زمزم، اور ایک ہے کھجور اجوا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے من تصبح بسبع تمرات اجوا، اگر کسی نے 7 دانے صبح کے وقت اجوا کے کھا لیے، اسے اس دن زہر اور سحر جادو، یہ دونوں چیزیں کوئی نقصان نہیں دیں گے. صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور سنن ترمذی اور نسائی میں ایک حدیث میں ہے العجوۃ من الجنہ، اجوا جنت کی کھجور ہے. لہذا یہ 2 چیزیں خریدیں، یہ لے کے آئیں. اصل تحفے یہ ہیں. واپس آئیں تو واپسی پہ آتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ اگر کسی کا کام ہو جاتا ہے، حج مکمل ہو جاتا ہے، تو وہ 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہ رکے. اب اس حدیث پہ عمل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، جن کی سیٹیں ایسی ہیں کہ وہ ہفتہ کے بعد جائیں گے، 10 دن کے بعد جائیں گے. لیکن اگر فارغ ہے تو 3 دن سے زیادہ وہ مکہ میں نہ رکے، بلکہ وہ 3 دن کے اندر اندر واپس ہو جائے. واپس ہوتے ہوئے معروف دعا آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صحیح بخاری مسلم اور مسند امام احمد کی حدیث ہے. یہ دعا مانگیں اور واپس روانہ ہو جائیں. اور جب آپ اپنے گھر میں آئیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں آئیں. اگر وقت ہے اور مسجد کھلی ہے تو وہاں آ کے 2 رکعتیں پڑھیں، گھر میں اطلاع کر دیں کہ میں آ گیا ہوں. اور جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت سنن ابو داود کی ایک حدیث جس میں ہے کہ آپ یہ دعا کرتے ہوئے داخل ہو جائیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی ربنا توکلنا. اپنے گھر والوں کو سلام کریں، اور اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے، انہیں مسنون انداز سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن جن لوگوں نے آج تک حج نہیں کیا، اللہ رب العزت ان سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم اللہ حیاکم اللہ. واللہ ہم آپ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. یہ ایک طویل بحث تھی جو کہ مختصر سی 2 نشستوں کے اندر آپ نے بفضل اللہ بہت سہل انداز کے اندر عوام الناس کو سمجھائی. اللہ آپ کو برکات سے نوازے. شیخ صاحب ایک سوال تھا، کیا مدینہ سے کس جگہ سے نیت کریں گے اور احرام باندھیں گے؟ سوال آیا ہے شیخ. اگر مدینہ منورہ میں کوئی آیا ہے، باہر سے مدینہ میں آ کے وہ ایئرپورٹ پر اترا، یا کہیں سے بھی ہوتا ہوا سواری اس کی چاہے کوئی بھی ہے، مدینہ میں ہے، مدینہ سے اگر وہ مکہ روانہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو کل میں نے ذکر کیا تھا، جو 5 میقات ہیں مدینہ اور مدینہ کے راستے سے آنے والے لوگوں کے لیے ذوالحلیفہ جو کہ تقریباً مسجد نبوی سے 9 میل ہاشمی، جسے 37 کلومیٹر کہا گیا، لیکن آج وہ مدینہ منورہ شہر کے اندر آ چکا ہے. ذوالحلیفہ وہاں مسجد میقات کے نام سے مسجد موجود ہے. وہاں آئیں، غسل کریں، احرام باندھیں اور وہیں سے نیت کر کے روانہ ہوں. اور اگر کوئی اپنے ہوٹل سے نہا دھو کے تیار ہو کے چادریں پہن کر کے، کیونکہ یہ جب تک احرام کی نیت نہیں کریں گے یہ کپڑے رہیں گے یا چادریں کہے جائیں گے. وہاں سے نہا دھو کے آ کے ہوٹل میں نہایا،
دھویا فارغ ہو گیا, چادریں باندھ لیں اور پہنچا مسجد ذوالحلیفہ میقات پر. وہاں جا کے صرف یہ اللہم لبیک کا عمرہ تمتع والے, اللہم لبیک کا حجن و عمرہ قران والے, اور اللہم لبیک کا حجن افراد والے, ان کلمات کے ساتھ تلبیہ کہتا ہوا وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائے. تو مدینہ والوں کا میقات جو ہے وہ ہے ذوالحلیفہ. بارک اللہ فیکم شیخ صاحب, اللہ برکت دے آپ کو. اپنے وقت سے زیادہ ٹائم دیا. کل بھی تقریباً 1.5 گھنٹے کی ہوئی, آج بھی تقریباً 1.5 گھنٹے کی ہوئی. ہم آپ سے کیا کہتے ہیں بہت آپ کے مشکور ہیں, اور اللہ سے دعا ہے آپ کے لیے بہت ساری کہ آپ کی دلی تمنا ہے جتنی ہے اللہ قبول فرمائے. آپ کا جو علمی سفر آپ نے پوری زندگی کے اندر یعنی وقف کر دیا اپنے آپ کو, تو اللہ آپ کو اس کا نعم البدل جنت عطا فرما دے. اکرمکم اللہ, اللہ یحفظکم و یبارک فیکم. آمین. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا والى اللقاء.